السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں منصف علی آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو فریش نیوز کے ساتھ آپ کی خدمت حاضر ہوں۔ آج 15 اکتوبر 2020 ہے۔ جو 3 ٹاپ مین نیوز ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو جو نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا بہت ہی اہم ہے، اس پہ ہم تمام کا دار و مدار ہے۔ جو کتالونیہ کی حکومت اسپیشلی اس نے اناؤنس کیا ہے کل کہ جمعے والے دن سے، اصل میں جمعرات کی رات کو 12 بجے یہ ڈیٹ چینج جیسے ہی ہوگی 16 تاریخ سے یہ لاگو ہو جائے گا یہ قانون۔ اس میں انہوں نے بار، ریسٹورنٹس اور باقی گھروں میں رہنے کی تعداد، حتیٰ کہ گھروں میں رہنے کی تعداد مقرر کر دی ہے۔ اس کے بعد باہر نکلنا بغیر کسی مقصد کے، اس کے بعد ماسک کو نہ پہننے پہ جرمانے، اس طرح کی کافی زیادہ سخت قوانین متعارف کروائے جا رہے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ دوستو یہی ہے کہ بہت زیادہ کیسز جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اور ہلاکتیں بھی بڑھ رہی ہیں۔ پہلے کی طرح اللہ معاف کرے، یہی ڈر ہے کہ پہلے کی طرح لاک ڈاؤن کی طرف نہ جائے، لیکن پوری کوشش حکومت کی یہی ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے، احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں تاکہ کرونا جو ہے وہ بڑھنے سے اس کو کنٹرول کیا جا سکے۔ اب یہ ہم پہ ہے دوستوں کہ ہم کس طرح سے یہ تمام احکامات پہ عمل کرتے ہیں اور اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں۔ پارک جو ہے وہ بھی آپ 8 بجے سے زیادہ رات کو پارک بھی بند ہو جائیں گے، وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے۔ صرف اور صرف جو مذہبی تقریبات ہے وہاں پہ اگر پہلے 100 بندہ جاتا تھا 50 جا سکیں گے، اگر 50 جاتے تھے اب 25 جا سکیں گے۔ نارملی حکومت نے 30% کی ہے جو پہلی کیپیسٹی ہے۔ فار ایگزامپل کسی شاپ پہ 10 بندوں کی کیپیسٹی ہے، اب وہاں پہ 3 کو لاگو، لیکن صرف اور صرف مذہبی تقریبات اور اس طرح کی رسومات کے لیے 50% رکھا گیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ کرونا کی وجہ سے جرمانے بھی بڑھانے کے بارے میں حکومت نے اعلان کیا ہے۔ پہلے 100 یورو تک تھا، اب مزید بڑھانے کا اعلان ہے، اور آن قریب وہ بھی واضح ہو جائے گا کہ کتنا ہے۔ لیکن یہاں پہ سب سے اہم بات یہ بھی ہے کہ جب تک یہ ویکسین نہیں آتی اس کرونا کی، ہمیں انتہائی احتیاط کے ساتھ یہ ٹائم کو گزارنا ہے۔ اس کے بعد دوستو دوسری نیوز ہے وہ بھی کافی اہم ہے، وہ ہے اسپین حکومت کی طرف سے، اسندہ کی طرف سے۔ یہ کاروباری حضرات خاص طور پہ ان کے لیے انہوں نے متعارف کروایا یہ قانون، اور کافی ٹف متعارف کروانے جا رہے ہیں۔ اس میں جو ملازمین کا احتساب، جو کم تنخواہ پہ زیادہ گھنٹے کام کروانا، اس کے بارے میں نیا قانون آ رہا ہے، اسندہ لے کے آ رہا ہے، جرمانے بڑھا دیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو عورت اور مرد کی سیلری کا ڈیفرنس ہے اس پہ نیا قانون لے کے آ رہے ہیں اسندہ حکومت اسپین کے انڈر۔ جو اسندہ مین ڈپارٹمنٹ آپ کو پتہ ہے، جہاں پہ ہم اپنا رینتا بھی ہر سال ڈکلیئر کراتے ہیں، اپنی انکم واضح کرتے ہیں کہ ہماری انکم اور ایکسپینسز کتنے ہیں، اس پہ پھر ہمیں وہ ٹیکس کی چھوٹ دیتے ہیں یا ہمیں ٹیکس واپس کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں تو آپ آلریڈی جانتے ہوں گے اگر آپ اسپین میں رہتے ہیں۔ اس کی طرف سے کافی زیادہ یہ قانون لاگو کیے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو یہ بلیک منی ہے، بلیک منی سے مراد جو لوگ ٹیکس نہیں دیتے اپنی انکم پہ، اس کے لیے وہ قانون واضح کرنے جا رہے ہیں، اس پہ نیا قانون آ رہا ہے۔ اس طرح کے کچھ قوانین آ رہے ہیں دوستوں کہ جو آنے والے وقت میں مزید سختیاں لے کے آئیں گے۔ اس کی وجہ سے آپ ابھی سے خاص طور پہ ہمارے کاروباری حضرات جو احتساب کرتے ہیں ملازموں کا، مزدوروں کا، زیادہ گھنٹے کام کرا کے تھوڑی ٹیکس پے کرنا۔ فار ایگزامپل آپ 16 گھنٹے، 15 گھنٹے ملازموں سے کام لے رہے ہیں، ایون اگر فار ایگزامپل 12 گھنٹے بھی لے رہے ہیں یا 8 گھنٹے بھی لے رہے ہیں، لیکن اس کا کانٹریکٹ صرف 4 گھنٹے کا کرتے ہیں، اس پہ بہت سخت قوانین آ رہے ہیں۔ اس وجہ سے آنے والے وقت میں مزید پرابلمز آ سکتی ہیں، اور یہ قانون آ چکا ہے، سندھ نے بنا لیا اور اناؤنس کر دیا گیا ہے کل۔ جو نیکسٹ خبر ہے وہ ہے دوستو بینکوں کے بارے میں، تھوڑی سی میرے پاس ڈیٹیل بینکوں کی پڑی ہے جو میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں۔ جیسا کہ بینکوں کو پتہ چل چکا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے پاس اب کام نہیں رہا، اب ان کی نومینل، ان کی سیلری بینکوں میں نہیں ٹرانسفر ہوگی، تو وہ بھی اپنی چھری اور کانٹے لے کے
میدان میں آ چکے ہیں، اور جو پہلے پسے ہوئے لوگ ہیں ان کو مزید ان سے میں یہ کہوں گا کہ لوٹنے کے لیے میدان میں آ چکے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ صرف اور صرف فی ٹرانزیکشن اگر آپ کی سیلری آپ کی ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں نہیں آئے گی تو 1 جنوری سے، یہ میری خبر شیئر کرنے کا آپ سے مقصد یہی ہے کہ آپ ریڈی رہیں۔ جن دوستوں کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہے وہ اپنی احتیاط کریں، یہ صرف ایک بینک کی نہیں ہے، تمام بینکوں کی ڈیٹیل ہے۔ باسوں میں جو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت فرق، لیکن نارملی تمام کا یہی ہے۔ میں ابھی جو ڈیٹا میرے پاس ہے وہ میں BBB بینک کا آپ کے پاس شیئر کروں گا۔ اگر آپ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں، آپ کی بل پے کرتے ہیں، آپ کرایہ جمع کرواتے ہیں، یا آپ کے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے بھیجتے ہیں، تو فری ٹرانزیکشن کے 60 سینٹ آپ کو دینے پڑیں گے، 60 سینٹ۔ اس کے بعد ہر سال جو ہے آپ کا منتوں کے نام سے آپ کی اکاؤنٹ کی جی مینٹیننس ہو رہی ہے، وہ 100 یورو اس کا ہر سال آپ کا لگے گا۔ اس کے بعد اگر تو آپ کے پاس نارمل کارڈ ہے، بینک کارڈ ہے، ٹھیک ہے، پھر تو 28 یورو لگیں گے۔ اگر آپ کے پاس کریڈٹ کارڈ ہے بینک کا، پھر آپ کے 43 یورو ہر 6 مہینے بعد، یہ سال کے نہیں ہے، یہ 6 مہینے بعد 28 یورو بھی 6 مہینے بعد، اور وہ جو دوسرا ترخیصہ ہے کریڈٹ تو اس کے بھی 6 مہینے بعد 43 یورو کٹیں گے۔ اس کے بعد باقی چیک وغیرہ اگر آپ دیتے ہیں وہ چلے بزنس مین کے لیے ہوتا ہے، وہ کافی کم کمیونٹی ہے ہماری۔ اس کے بعد منیمم جو ہے 3% چیک اور منیمم ڈویڈل وغیرہ پہ 3% کمیشن کا بھی انہوں نے عندیہ دیا ہے، لیکن وہ اگر آپ کی ٹرانزیکشن ڈائریکٹ آتی ہے تو وہ نہیں کاٹیں گے، پھر سب کو 0 ہو جائے گا۔ اب یہ ساری چیزوں کا انہوں نے یہ جو 60 سینٹ فی ٹرانزیکشن ہے یہ مزید ایڈ کیا ہے، پہلے یہ نہیں تھا۔ یہ جیسے کہ اب زیادہ بدحالی ہے اور انہوں نے بھی مزید ریسٹرکشنز اور مزید اپنے کمیشن وغیرہ بڑھا دیے بینکوں نے۔ اب یہ آپ نے اپنی بینک سے ساری معلومات لینی ہے اور اس کے مطابق آپ نے اپنا لائحہ عمل مستقبل کا تیار کریں، تاکہ فوراً آپ کو جھٹکا نہ لگے کہ اتنی زیادہ رقم کیوں کاٹی گئی ہے اور کس لیے۔ دوستوں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی نیوز کے ساتھ۔ یہ جو 3 نیوز میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں یہ بالکل فریش اور تازہ ترین ہیں، ان کے بارے میں آپ کیئرفل رہیں تاکہ مزید آنے والے وقت میں آپ پریشانیوں سے بچ سکیں۔ ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔